تو پھر مالک کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کچھ دینے کی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں امید انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ سے یقین کیا جاتا ہے۔ امید انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ کے متعلق یقین ہونا چاہیے، امید نہیں ہونی چاہیے۔ یقین ہوگا تو ملے گا۔ اور مجھے بڑی کمال حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کیا؟ انما انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے متعلق جو سوچتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ کمال ہے، محبت رب جلیل کمال ہے جی۔ ہم سوچیں اس کے بارے میں تو اچھا سوچیں نا، یقین کے ساتھ سوچیں، محبت کے ساتھ سوچیں کہ میرا مالک بڑا فراخ دل ہے، میرا مالک بڑا رحمان ہے، میرا مالک بڑا رحیم ہے، اور وہ جب عطا کرتا ہے تو کوئی کمی نہیں چھوڑتا، وہ دیتا ہے، لازمی دیتا ہے۔ یقین سے مانگے تو پھر وہ دے گا، انشاءاللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، اس کے بعد رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، بلا شبہ یقیناً، ڈبل تاکید ہے، بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وہ آزمانے کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، خوف ہو سکتا ہے، بھوک ہو سکتی ہے، مال کی کمی ہو سکتی ہے، کسی کی وفات ہو سکتی ہے، پھلوں کی کمی ہو سکتی ہے، رزق کی کمی ہو سکتی ہے، اور جتنے امتحان انسان پر آئیں ان سب میں اگر وہ صبر کرتا رہا تو پھر بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کا انجام جنت ہے، صبر کرنے والوں کا اجر جنت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صابر لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کرتے ہیں ان پر میری رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور میری طرف سے سکینت بھی نازل ہوتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی جو ہے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 173 ہے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، اور یہ خون عام خون نہیں ہے۔ اس کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام پر آئی ہے، دمم مسفوحا، وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے شاہ رگ سے فوارہ مار کر نکلتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ اور جانور کو ذبح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ حرام خون باہر نکالا جائے، وہ حرام خون باہر نکالا جائے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب چھری چلا دیتے ہیں تو جانور تڑپتا ہے، بھئی خون نکل رہا ہے، خون کی کمی ہو رہی ہے، تڑپے گا تو صحیح ہو، ہم سمجھتے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کی گردن ہی اتار دیتے ہیں، یا گردن کو موڑ کر توڑ دیتے ہیں، یا چھری کے ساتھ حرام مغز کاٹ دیتے ہیں، تینوں میں سے ایک کام کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ جانور کی گردن کو ذبح کرنے کے بعد توڑنا منع ہے، مروڑنا منع ہے،
حرام مرض چھری کی نوک سے کاٹنا منع ہے، گردن اتار کر سائڈ پہ کر دینا منع ہے۔ وجہ ان تینوں کاموں سے حرام مرض کٹ جائے گا تو جانور کے دل کا رابطہ دماغ سے ختم ہو جائے گا، جو خون نکل رہا تھا وہ نہیں نکلے گا، حرام خون اندر رہ جائے گا، ذبح کرنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی درد محسوس کرنے والی رگیں کٹ چکی ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ تڑپ رہا ہے تو درد کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا، وہ اس وجہ سے تڑپ رہا ہے کہ جسم میں خون کی کمی ہو رہی ہے، دل پمپ شدید کر رہا ہے، خون باہر نکال رہا ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ تو یہ صبر والا ٹائم ہے، 1 سے 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ صبر والا ٹائم ہے۔ اس وقت خیال کرنا ہے کہ ذبح کرنے والا آپ میں سے کوئی ہے یا کسائی ہے یا کوئی تیسرا بندہ ہے، وہ حرام مرض نہ کاٹے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بھلے جو ہے نا گردن اتار پھر سائڈ پہ رکھ دیں، پھر پرابلم نہیں، لیکن ذبح کے فوراً بعد نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہاں جی، اب وقت تو تقریباً ہمارا ہو چکا ہے، لیکن ایک ضروری بات جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے اس میں البقرہ میں روزوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر اس میں ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل بھی ہیں، اور یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص زندہ ہو اور اس کی زندگی میں رمضان آ جائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ پھر اگر وہ مریض ہے یا سفر پر ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے۔ اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ روزوں کے مسائل ہیں، اور ایک آیت کے بعد پھر آگے روزوں کے مسائل ہیں، اور بیچ میں ایک آیت ہے بڑی کمال قسم کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ یہ روزوں کے مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلے الفاظ اس سے بھی کمال ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے مانگتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری ہدایات پر عمل کریں تو ہدایت بھی ملے گی، ایمان بھی ملے گا، اور اللہ کی رحمت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سمجھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مہینے میں ہمیں دعا سب سے زیادہ مانگنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی بھرپور کرنی ہے، ذکر اذکار بھی بھرپور کرنے ہیں، اور تراویح بھی انشاءاللہ مکمل پڑھنی ہے۔ اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کی باجماعت تراویح کی نماز رہ گئی ہے تو گھر میں قرآن کھول کے خود پڑھ لو، حافظ نہیں ہے نا، قرآن کھول کے خود پڑھ لو، لیکن ناغہ نہیں کرنا، پورا جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور دعا بھی بھرپور کرنی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کا نام لے کے اس کے لیے دعا کرو، فوراً قبول ہو جاتی۔ رشتہ داروں میں دوست احباب میں پتہ ہی ہوتا ہے نا فلاں کو کیا ضرورت ہے، تو اس کا نام لے کے اس کے لیے مانگ لو، اللہ تجھے بھی دے دے گا، اسے بھی دے دے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ یہ